السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جناب قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 12واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 12واں سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ روزہ بدنی عبادت ہے اور بطور شکر کے بھی یہ جاری رہا ہے کہ خود سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورے کا جو روزہ رکھا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ دے کر کے پار کر دیا، تو ایک بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ نے خود سے یہ فیصلہ فرما کر کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا تھا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت ملی تو اس نعمت کے شکریہ میں حضور نے روزہ رکھا۔ اور اسی طرح سے مسلم میں یہ روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، منڈے کو، اور حضور پاک سے اس کا ریزن پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت، کہ اس میں پیدا کیا گیا ہوں، یعنی اس دن میں میری پیدائش ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس دن کے اندر روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم منڈے کا جو روزہ رکھتے تھے تو وہ اس شکریہ میں روزہ رکھتے تھے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں جو پیدا کیا گیا، بھیجا گیا، تو پیر کے دن اور منڈے کے دن آپ کو بھیجا گیا تھا، تو اس شکریہ میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ شکریہ کے طور پر روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعثت سے پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن وہاں رہتے تھے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھانے وغیرہ سے بہت بچنے کی کوشش کرتے تھے اور سب سے علیحدہ ہو کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہتے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن اتارا اور آپ نے بعثت کا اعلان فرمایا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس عمل کی یادگار کے طور پہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا رمضان کے مہینے میں حکم دیا کہ حضور بھی اس وقت روزے سے رہتے تھے جب آپ پر نزول قرآن پہلی بار ہوا، اور حضور نے اپنی پیدائش کے دن پر بھی روزہ رکھا۔ تو شکریہ میں روزہ انبیاء کرام کے درمیان معمول رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جب ہم لوگوں پر قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا یا اتارنے کا فیصلہ فرمایا، تو اس مقدس مہینے میں ان انبیاء کے شکر کی یادگار باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ روزہ رکھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، اس وجہ سے کہ دوسری عبادتیں
بارہا بتایا جا چکا ہے دوسری عبادت ایکشن کا نام ہے اور روزہ میں سے رکنے کا نام ہے، اس میں کچھ ایکشن ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر کسی کو بتائے نہ یا کسی آدمی کو پہلے سے معلوم نہ ہو یا معلوم ہو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی روزے سے ہے، اور معلوم نہ ہو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو دوسرے اعمال ورک کا نام ہے، کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں، اور روزہ عمل سے رکنے کا نام ہے، اور اس میں جب تک آدمی خود نہ بتائے وہاں تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کے اندر آدمی کے عبادت کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، کہ آدمی ریا دکھلاوا کب کرتا ہے؟ جبکہ میرے ایکشن کو کوئی دوسرا دیکھتا ہو تو میں اس میں ریا کروں گا کہ چلو میں اس کو اچھا بناؤں تاکہ کوئی دیکھے، میں اس کو اچھا بناؤں تاکہ کوئی دیکھے، مگر یہاں ایکشن کا نام ہی نہیں ہے، یا تو رکنے کا نام ہے، تو یہاں کچھ بنا نہیں جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اور جس عمل میں ریا کا دخل ہوتا ہے نا اس میں ثواب کی کمی آ جاتی ہے، یا اس کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ اور خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ اور جس عمل میں ریا ہی نہ ہو اور وہ پورے کو پورا اخلاص ہو تو وہ عبادت قابل قبول بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا ہے جس عبادت کے اندر کامل اخلاص پا لیا جائے۔ تو اس لیے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تمہارے اوپر روزہ رکھنے کا حکم ہے اس وجہ سے کہ روزہ کے برابر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو روزہ کی ایک عبادت ایسی عطا فرمائی کہ روزے کے برابر کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ یوں تو نماز فضیلت میں زیادہ ہے، لیکن وہاں ریا کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور ثواب کبھی کبھی مطلق بھی جا سکتا ہے، اور یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھنے میں چونکہ ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اور ریاکاری نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے اس عمل کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں حضور نے دوسرا ارشاد یہ بھی فرمایا کہ والصیام للہ تعالی لا یعلم ثواب عملہ الا اللہ تعالی، کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور لا یعلم بھی پڑھ سکتے کہ لا یعلم ثواب عاملہ، کہ اس کے عمل کرنے والے کا ثواب جانا نہیں جا سکتا یا کوئی نہیں جانتا الا اللہ تعالی، تو لا یعلم ہوگا کہ لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ تعالی، کہ اس کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے پر بندے کو کس قدر ثواب عطا فرماتا ہے، چونکہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے اور ریا کو بالکل دخل ہے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہم لوگوں کو اس شکریہ میں رمضان شریف کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما کہ ان لکل شیء بابا و باب العبادت الصیام، کہ ہر چیز کے اندر دخول کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور عبادت میں داخل ہونے کا دروازہ روزے رکھنا ہے۔ حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الصیام لا ریاء فیہ، قال اللہ تعالی هو لی وانا اجزی بی یدع طعامہ وشرابہ من اجلی، اللہ فرماتا ہے کہ روزے میں کسی طرح کا کوئی ریا نہیں ہو سکتا ہے، دکھلاوا نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ یہ عمل کا نام نہیں رکنے کا نام ہے، اس میں کوئی ریا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، اور میں اس کا اسپیشل بدلہ اس کو عطا کروں گا، یا میں ہی اس کے لیے بدلہ ہوں، یعنی اللہ کی رضا اس میں حاصل ہوتی ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے اپنا کھانا اور پینا میری وجہ سے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے میں اس کو اسپیشل بدلہ عطا کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الصیام نصف الصبر وعلی کل شیء زکات وزکات الجسد الصیام، کہ روزہ رکھنا آدھے صبر کے برابر ہے، یعنی صبر کا آدھا حصہ روزہ رکھنا ہے، اور ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، اور بدن انسانی کی زکات روزہ رکھنا ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اندر کے غلط جو مادے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بدن اس کو کھا جاتا ہے، اور ہمارا بدن بالکل اندر کے سسٹم میں بالکل کلین ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ انسانی بدن کی زکات ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اندر کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی لیے آپ کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سومو تصحو، کہ تم لوگ روزہ رکھو، کہ روزہ رکھنے سے آدمی صحت مند ہو جاتا ہے، یعنی اندر کی جو بیماریاں ہیں اور بلڈ کے جو پرابلمز ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بدنی صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، کہ روزہ ایک ڈھال کے جیسا ہے، کہ جیسے شیلڈ جسے کہتے ہیں کہ جس پہ تلوار وغیرہ نہیں لگ سکتی ہے، تو پہلے کے زمانے میں جب باتل ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو تلواروں کے زخم سے بچنے کے لیے لوگ اس کو یوز کرتے تھے، تو اس کو جنہ کہا جاتا ہے، گینڈا وغیرہ کی اسکن سے بنائی جاتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ روزہ آپ کے لیے ایسا ہی ہے کہ شیطان جو آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو روزہ ایک ایسی تمہارے لیے ڈھال ہے کہ اس ڈھال کی وجہ سے تم شیطان کے اٹیک اور اس کے حملے سے بچ جاتے ہو، کہ وہ ہم سے گناہ کروانا چاہتا ہے، ہم سے نافرمانیاں کروانا چاہتا ہے، تو جب روزے نہیں ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں گناہ، زیادہ ہو جاتے ہیں رمضان شریف کی بنسبت، مگر جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے یعنی نہیں میں روزے سے ہوں، میں اللہ کی عبادت میں ہوں، نہیں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت میں ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے تو ہم پر اٹیک کیا تھا کہ وہ ہم سے گناہ کروا لے جائے، مگر روزہ مجھے یاد آ گیا تو جس کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچ گیا۔ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ایک مسلمان کے لیے ڈھال کے برابر ہے، کہ جیسے ڈھال سے تلوار کا زخم نہیں لگتا ہے، روزے کے ذریعے سے شیطان کے اٹیک اور اس کے حملے سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھو کہ رمضان کے مقدس مہینے میں پوری دنیا میں ایک مذہبی انقلاب آتا ہے، کہیں بھی دیکھ لو مسجدیں دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ لوگ نماز کے لیے نظر آتے ہیں، لوگ زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ زیادہ ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، بہت سارے گناہ کے اڈے رمضان کے اندر ٹھپ پڑ جاتے ہیں، نہیں چل پاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان روزے سے ہوتے ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ مسلمان کے لیے ایک ڈھال کے برابر ہے گناہ سے بچنے کے لیے، کہ بہت سارے گناہ وہ ہیں جو روزہ نہ رکھنے کی بنیاد پر ہم سے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ چلو میں ابھی عبادت میں نہیں ہوں، لیکن رمضان میں پورا دن عبادت میں رہتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان کے مقدس مہینے میں چونکہ پورا مہینہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نکمے ہوں، بالکل ہی نکمے تو وہ نہیں رکھتے ہیں، یا کوئی آدمی بدن وائز یا ہیلتھ وائز پرابلم میں ہوتا ہے تو اس کو تو اسلام نے اجازت دے رکھی ہے، وہ نہیں رکھتا ہے، ورنہ کوئی مسلمان اس نعمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ بھی ہے تمہارے لیے، کہ یہ جہنم سے بھی آپ کو بچائے گا، کہ گناہ سے بچے گا تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی بچائے گا، کہ گناہ ہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ آدمی گناہ سے بچ جائے تو الحمدللہ جہنم سے بھی بچا لیا جائے گا۔ حضور پاک نے ایک فضیلت اور بیان فرمایا کہ والذی نفس بیدہ
لخلوف فم الصائم عند اللہ یوم القیامت اطیب من ریح المسک، کہ قسم اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک قیامت کے روز مشک سے زیادہ پاکیزہ ہوگی۔ تو چونکہ آپ نے نہیں کھایا، اس کی وجہ سے منہ میں آسد کی وجہ سے پرابلم آیا، تو وہ اللہ کی وجہ سے میں کھانے سے رکا، میں پینے سے رکا، تو اس کی وجہ سے اندر کے گیسز اوپر آئے اور منہ کے اندر پرابلم آیا۔ لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے صفائی نہیں کی ہے، اس وجہ سے ہے کہ میں نے کھایا نہیں ہے، تو اندر کے گیسز کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو وہ از خود اوپر آ جاتے ہیں، تو اس کی بو منہ کے ذریعے سے محسوس کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری وجہ سے تو نے کیا نا، اس وجہ سے کل بروز قیامت اس بدبو کو میں مشک سے زیادہ خوشبو میں بدل دوں گا کہ اہل ایمان کے منہ سے قیامت کے روز یہ مشک کی طرح سے خوشبو نکلے گی، چونکہ انہوں نے روزہ اللہ کے لیے دنیا میں رکھا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہوگا جو کل بروز قیامت روزہ رکھنے والوں کو عطا کیا جائے گا۔ پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صمت الصائم تسبیح ونومہ عبادۃ ودعاؤہ مستجابۃ، کہ روزے دار کا خاموش رہنا بھی تسبیح کے برابر ہے، کہ جیسے آپ عام دنوں میں تسبیح پڑھتے ہیں تو عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اور روزہ رکھنے والا اگر خاموش بھی رہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب مسلسل لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کی عبادت ہی میں ہے مسلسل۔ تو کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کچھ کیا نہ جائے اور یوں بیٹھا بھی رہا جائے، پھر بھی آپ کے لیے مسلسل اس میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک عبادت ابھی میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ جس میں 24 آورز آپ کو انٹینشن کے بغیر بھی ثواب آپ کو چالو ہی چالو رہتا ہے، کبھی وہ ثواب سٹاپ نہیں ہوتا ہے۔ اور وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ، اس کا سونا حالت روزہ میں اگر آپ سوتے ہیں تھک کر کے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کے لیے عبادت کا ثواب لکھتا ہے کہ بھلے آپ سوئے ہیں مگر ہے تو آپ روزے سے نا، اس لیے روزے کی عبادت آپ کی چالو ہے، تو سونے کے باوجود بھی آپ کی عبادت لکھی جا رہی ہے، عبادت کا ثواب رکتا نہیں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابَةٌ، وہ جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ خاص طور پہ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ روزہ رکھنے کے فائدے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے کا حکم کیوں ملا، قرآن کے نزول کے مہینے میں شکریہ کے طور پر روزے کا حکم کیوں ملا، تو ان فضیلتوں سے معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس عبادت کو ہم لوگوں کے لیے اس لیے پسند فرمایا کہ ہم اس قدر ثواب اس میں حاصل کر سکیں۔ ہاں، اور دوسری عبادت کہ جس میں آپ کو یاد بھی نہ ہو، آپ بھول بھی جاؤ، مگر اس کے باوجود آپ کو 24 آورز اس کا ثواب چالو ہی چالو رہتا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ روزہ تو صرف مہینے میں نا رکھا تو یہ حکم ہوتا ہے، مگر اس عبادت میں 24 آورز آپ کے لیے چالو رہتا ہے۔ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی ادائیگی میں حکم واجب ایک مشت کے برابر داڑھی رکھنا ہے، ایک مشت، اس سے کم نہیں چلتی ہے، وہ مانی نہیں جاتی، آپ رکھو، آپ کہو کچھ بھی ہو، مگر قانون میں اس کو نہیں کہتے ہیں داڑھی، اور وہ حکم حرام سے باہر نہیں نکلتا ہے، کراہت تحریم سے وہ نکل نہیں سکتا ہے، اور وہ آدمی فاسق و فاجر ہی کہلاتا ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لے چاہے، اس لیے کہ قانون کے خلاف ہے۔ ایک مشت سے کم داڑھی ہوتی ہی نہیں اسلام میں، اور جو اس سے کم رکھے اس کی داڑھی اسلام کی داڑھی نہیں ہو، پتہ نہیں چاہے جس کی ہوگی اللہ عالم، مگر اسلام والی داڑھی نہیں، اسلام والی داڑھی وہ مشت سے کم ہو ہی نہیں سکتی، اس سے زیادہ ہو جائے تو الگ بات ہے، کم نہیں کر سکتے۔ تو یہ حضور کی سنت کی ادائیگی میں، اور اس سنت کی ادائیگی کا ثواب آپ جانتے ہیں کتنا ہے، کہ جب سے آپ نے رکھ لی ہے اور وہ ساتھ نہیں ہے،
वो अलग तो नहीं करेंगे ना कि चलो भाई आपने इंटेंशन कर लिया मैं रखूंगा, आपने रख भी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मरते दम तक आपके साथ में वो दाढ़ी रहेगी और आप उस दाढ़ी के साथ में कब्र में भी तशरीफ ले जाएंगे और वहां नबी पाक भी सामने आएंगे तो देख के खुश हो जाएंगे कि चलो मेरी सुन्नत के मुताबिक एक मुश्त दाढ़ी रख करके मेरे सामने आया है। ना आपको शर्मिंदगी होगी देख करके, ना हुजूर को शर्मिंदगी होगी हमें देख करके कि हम पाबंदे सुन्नत के साथ में गए। बाकी तो कपड़े वगैरह तो होती ही नहीं, वहां तो कफन ही पहनाया जाता सबको, तो फर्क कौन सा होता है? वहां यही एक फर्क होता है, मर्दों के लिए यही एक फर्क होता है कि वो दाढ़ी के साथ में जाता है तो दूसरों की बनिस्बत ये फर्क में शामिल हो जाता है। तो ये ऐसी इबादत है कि आदमी को जब से दाढ़ी आ जाए और वो हुजूर की सुन्नत की अदायगी में सुन्नत के मुताबिक रख ले तो मरते दम तक उसका 24 आवर्स सवाब चालू ही रहता है। वो चाहे आपको वो इबादत याद हो या याद न हो, सोते जागते हर वक्त ये सुन्नत हमारे साथ में रहती है। बाकी सुन्नतें हैं, सवाब उसका सबका सवाब अपनी जगह पर है, लेकिन वो सुन्नतें टाइम में होती है ना। भाई वुजू की सुन्नतें वुजू किया तो कर लिया, नमाज की सुन्नतें नमाज पढ़ी तो कर लिया, रोजे की सुन्नतें रखा तो कर लिया। जो भी सुन्नतें हैं टाइम के अंदर होती है और दाढ़ी की सुन्नत है टाइम से ओवर होती है, इसमें टाइम ही नहीं है। जब से आ गई तब से रख लो, मरते दम तक रखते रहो तो इस सुन्नत का सवाब आपको 24 आवर्स मिलता ही रहेगा और इसका सवाब कभी स्टॉप नहीं होगा। तो ये फैसला करना चाहिए कि भाई लिखा ही जाता रहे, एक सेकंड के लिए भी वो सवाब बन ही ना हो सकता हो। मुसलमानों को इस मसले में ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मुसलमान हैं, हुजूर को मानते हैं, तो फिर उनके जरूरी अहकाम से हम इनहिराफ क्यों करेंगे? देखो ईद की नमाज के लिए सब आते हैं, क्यों आते हैं? कि भाई ईद की नमाज वाजिब है इसलिए सभी लोग आते हैं। जमात से पढ़ सकते, अलग नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है, कई जमातें होती हैं और जहां बाहर पढ़ सकते हैं तो रोडों के ऊपर भी लोग जमात कर लेते हैं, इसलिए कि वो वाजिब है, इसलिए आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो दाढ़ी रखना भी वाजिब ही है, बल्कि उससे ज्यादा वाजिब है कि वो तो एक लम्हे के लिए वाजिब है कि बस उतना पढ़ा फिर टाइम गया तो खत्म हो गया, और ये तो आपको पूरी जिंदगी इस पर अमल करना है। तो ये वाजिब तो ऐसा है कि एक मर्तबा आपके साथ में लग गया तो उसका मुतालबा मरते दम तक आपके साथ में रहेगा, और फिर उसके ऊपर हम अमल न करेंगे तो गोया कि हर लम्हा हम इस वाजिब को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। जितनी मर्तबा आपने किया, कितने तो ऐसे रमजान के महीने में भी वही सफाई अपनी चालू ही है, इधर रोजा भी रखा है और उधर वो भी काम कर रहे हैं। तो कितना बड़ा गुनाह का काम हुआ कि रोजे में एक निहायत गुनेगार भी रोजा रख करके अपने आप को दुरुस्त बना लेता है कि नहीं मैं इबादत में हूं, और दाढ़ी न रखने वाला रोजे की हालत में भी उसको छिल करके एक बहुत बड़ा गुनाह का काम करने जा रहा है कि एक वाजिब। और दुनिया में कुछ नेकियां ऐसी होती हैं कि वो कुछ अफराद के साथ में मखसूस होती है, जैसे बहुत सारी सुन्नतें हमारे नबी की, वो हमारे नबी की सुन्नत है, दूसरे अंबिया की नहीं है। मगर दाढ़ी रखना ये 1,24,000 अंबियाए किराम की सुन्नत है, कम होश 1,24,000 अंबियाए किराम की। किसी नबी ने दाढ़ी को खत्म नहीं किया, सबने रखा, हजरत आदम से लेकर के आखिर तक हमारे नबी तक सबने रखा। तो ये एक ऐसी सुन्नत है कि जो सुन्नत एक नबी की नहीं तमाम नबियों की सुन्नत है। तो शरीयत के मुताबिक दाढ़ी रखने वाला सिर्फ एक नबी की सुन्नत का सवाब नहीं पाता है, बल्कि वो 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम के तरीके पर चलने का सवाब पाता है। कितना अच्छा सा 24 आवर चलता ही नहीं, रुके ही ना। और सिर्फ एक नबी के अमल की अदायगी का सवाब नहीं है, 1,24,000 अंबियाए किराम को वो बेश उनके अमल का सवाब मिलता है और मुसलसल मिलता ही रहता है। इसलिए मुसलमान को इस साइन से बाहर नहीं होना चाहिए, और रखना है तो शरीयत के मुताबिक ही रखना चाहिए। अब थोड़ी रखी है तो रखी है ना, अरे इससे बेहतर है कि पूरी रख लो ना, ताकि आप इस्लाम में आ जाओ, नबी के तरीके पर आ जाओ, 24 आवर्स का सवाब पा जाओ और सारे अंबिया किराम की सुन्नत की अदायगी का सवाब पा जाओ।
ایک بزرگ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے درجہ ولایت عطا فرمایا کہ کچھ اولیاء کو اپنی ولایت معلوم ہو جاتی ہے، کچھ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا مگر اللہ کے مقربین میں وہ ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا، ان کو مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ولی میں شامل کیا تھا، اس کو زندگی میں خود اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ آدمی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، تو ذکر کرتے کرتے اللہ کے رسول کے حکم پر چلتے چلتے وہ آدمی اس پوزیشن پر چلا جاتا ہے کہ وہ قدسیوں کے جو صفات ہیں وہ ان میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور قدسیوں کے صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کھانے اور پینے سے پاک رکھا ہے، ان کو اس کی حاجت نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر اور ان کی اطاعت یہی ان کے لیے کھانا اور پینا، ساری انرجی ان کو کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی سے ملتی، اور ہم لوگوں کو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب آدمی بہت زیادہ عبادت و بندگی کر کے وہ درجہ پا لیتا ہے نا، تو اللہ اس کو قدسی صفات عطا فرما دیتا ہے، تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے وہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ جب آپ مراقبہ کے منازل طے کرنے کے لیے جنگلوں میں تھے تو تقریباً 22 سال کا عرصہ آپ نے جنگلوں میں گزارا، جس میں کوئی نہیں جانتا تھا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، وہ صرف وہی رہتے تھے، وہی عبادت کرتے تھے، پبلک کے ساتھ کنیکشن سے بالکل نکل گئے تھے، عالم بننے کے بعد پھر وہاں چلے گئے تھے، 22 سال تک رہے، اور اس کے بعد پھر حکم ہوا تو پبلک کے اندر آ کر کے آپ نے دین کا کام شروع کیا تھا، ورنہ وہاں رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر ایسے مراحل آئے ہیں کہ جس میں میں نے 1 سال تک کچھ بھی کھایا نہیں، کچھ بھی پیا نہیں، 1 سال۔ تو آپ سوچیں گے یار ایک انسان ہے ہفتہ 2 ہفتہ نہیں کھاتا مر جائے گا، اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے، تو کیسے 1 سال تک نہیں کھایا، 1 سال تک کچھ نہیں پیا، اور پھر زندہ کیسے رہے؟ تو ہاں رہ سکتے ہیں کہ جب اللہ فرشتوں کو بغیر کھلائے اور پلائے زندہ رکھتا ہے، تو اگر مجھے بھی بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھے تو میرے لیے کون سے تعجب کی بات ہے؟ وہ تو اللہ ہی رکھتا ہے نا۔ مگر جب قدسی صفات انسان پر غالب آتے ہیں تو آدمی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ اب میں اپنی زندگی، اپنی بقیہ زندگی بغیر کھائے پیے گزار دوں تو کھانے اور پینے سے بچنے کی وجہ سے میری لائف پر کوئی فرق آنے والا نہیں۔ مگر کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی میں وقتاً فوقتاً کچھ کھاتا ہوں، کچھ پیتا ہوں اور یہ کام کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب بغیر کھائے پیے رہ سکتے تو پھر کھانے کی زحمت کیوں کرتے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ میرے نبی نے بھی کھا کر اور پی کر، جبکہ نبی چاہتے تو پوری زندگی بالکل کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتے تھے، چونکہ وہ تو پہلے سے قدسی صفات پر ہوتے، بلکہ قدسی صفات کیا، قدسیوں کو صفات نبی کی ملی ہوتی ہیں، تو ان کو تو ضرورت تھی نہیں، مگر پھر بھی حضور نے ہمیں طریقہ سکھانے کے لیے کھایا اور پیا۔ تو میں وقتاً فوقتاً کچھ کھاتا ہوں اور پیتا ہوں فقط اس وجہ سے کہ میرے نبی کے طریقے میں شامل ہے، اور میرے نبی کے طریقے پر عمل کرنا میرے لیے 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک جانب 1000 سال میں بندگی کروں اور ایک جانب میں نبی کے طریقے کو اپنا لوں، تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ ایک نبی کا طریقہ اپنانا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ اور یہاں تو صرف ثواب کی بات تھوڑی نہ ہے، یہاں تو واجب بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کو اپنی سائن کو مٹانا نہیں چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو عورت مردوں کی مشابہت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اس وجہ سے عورتیں مردوں کی طرح سے بال نہیں کٹوا سکتی ہیں، اس لیے عورتیں مردوں کی طرح سے کپڑے نہیں پہن سکتی ہے، اس لیے عورتیں مردوں کی طرح سے شوز نہیں استعمال کر سکتی ہے، ان کو اپنی سٹائل ٹوٹل الگ رکھنی پڑے گی تاکہ جینڈر معلوم۔ ایون کہ ایک عورت نے
حضور پاک کے سامنے ایک کتاب پیش کی تو حضور فرماتے پتہ نہیں یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور عورت کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے ہاتھ پر مہندی کیوں نہیں لگائی تاکہ اگر تیرا ہاتھ کسی مرد کے قریب پہنچ جائے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے تاکہ اس کو ٹچ نہ کر سکے. تو حضور نے تو یہاں بھی سائن قائم کی کہ ہاتھ پر بھی مہندی رہے تاکہ ہاتھ بڑھائے اور کسی نے نہ دیکھا ہو تو مہندی دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ عورت ہے, اس سے میں ہاتھ ملاؤں کہ نہ ملاؤں, وہ اپنے آپ کو بچا سکے. تو مردوں کا جینڈر اللہ نے الگ رکھا ہے, عورتوں کا الگ رکھا ہے, تو سائن بھی الگ رکھی ہے. تو عورتوں کو اللہ نے ماتھے کے بال سے زینت عطا فرمائی ہے تو ان کو بال نہیں کاٹنے چاہیے اور لمبے بال رکھے وہ ان کی پہچان ہے. اور لونڈوں کی طرح سے بال رکھے آئے تو پھر پتہ ہی نہ چلے پیچھے سے کہ مرد ہے عورتیں آگے آئے تو یہ تو گل ہے اور پیچھے سے لگتا تو یہ وہی. تو یہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے. حضور نے فرمایا ایسے اللہ کی رحمت سے باہر. اور مردوں کے اندر فرمایا کہ عورتوں کی سائن اپنانے والا یہ بھی لعنت کا شکار ہوتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے عورتوں کو داڑھی دی نہیں دینا, نہیں آتی نہیں ان کو, اور آ جائے تو ان کو کاٹنے کا حکم ہے, واجب ہے کہ وہ کاٹ دیں, اس لیے کہ وہ ان کے لیے نفرت کا باعث بن سکتا ہے. تو ان کو مونچھ یا داڑھی میں سے کچھ بھی بال آئے تو ان کو اس کا صفایا کرنے کا حکم ہے. مردوں کو اللہ نے داڑھی دی, عورتوں کو نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اللہ نے جینڈر کا فرق رکھا نا کہ نہیں, مردوں کو یہ میں زینت دیتا ہوں داڑھیوں سے, عورتوں کو ماتھے کے بال سے. اس لیے مرد اپنے سر کے بال مڑوا دے, اس کو اجازت ہے. عورت مڑوا نہیں سکتی, اس کے لیے حرام ہے. سر کے بال مڑوا نہیں سکتی, اس کو اپنی سائن برقرار رکھنا ہے. تو جب عورتوں کے لیے سر کے بال مون دینا حرام ہے تو اللہ نے میری سائن داڑھی کے ذریعے رکھی ہے تو پھر داڑھی مون دینا حلال تو نہیں ہوا نا, حرام ہی ہوا. اس لیے کہ یہ جینڈر کا جو فرق ہے وہ اللہ نے پیدا کیا, تم نے پیدا نہیں کیا ہے. اگر ایسا ہوتا یہ جینڈر کے فرق میں اللہ نے اس کو شامل نہ کیا ہوتا تو مردوں کو بھی داڑھی آتی, عورتوں کو بھی آتی, اور پھر حکم دیا جاتا کہ عورتیں اپنی داڑھی کٹوا دے, مرد باقی رکھے. لیکن اللہ نے ہی نہیں رکھا, نہیں رکھا ان کو, وہاں سسٹم ہی نہیں ہے وہ, اور ہمارے پاس رکھا. اللہ بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ اس جینڈر کے اندر میں اس کو بطور سائن کے رکھنا چاہتا ہوں. تو جس سائن کو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سائن کو کٹوا کر کے آپ کس کی لسٹ میں چلے گئے؟ عورتوں کی لسٹ. تو فرمایا کہ عورتوں کی مشابہت کرنا مردوں کے لیے لعنت کا باعث ہے اور مردوں کی مشابہت کرنا عورتوں کے لیے لعنت کا باعث ہے. تو اس لعنت میں نہیں جانا چاہیے. تو رمضان شریف کا روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ سو تب بھی عبادت, جاگو تب بھی عبادت, ثواب اس کا رکتا نہیں ہے, ثواب اس کا چلتا ہی رہتا ہے. اور آخری ایک حدیث, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار تسبیح پڑھتا ہے او سبح او کبرا, یا وہ تسبیح پڑھتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو تلقاہ 70,000 ملک یکتبون ثوابها الى طوال الحجاب. تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں اس کی تسبیح پڑھنے کا سورج غروب ہونے تک. مسلسل آپ نے اگر نہیں پڑھی ہے پھر بھی تسبیح کا ثواب تو چالو, لیکن اگر پڑھ لو اپنے زبان سے اللہ اکبر کہو, سبحان اللہ کہو, ماشاء اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہو, تو فرما کہ ایک نہیں دو نہیں 70,000 فرشتے آ کر کے تمہارے لیے تسبیح کا ثواب لکھتے ہی رہتے یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جاتا ہے, وہاں تک ثواب کو روکا نہیں جاتا. اور آقا موصف سے ارشاد فرما کہ صیام المرء فی سبیل اللہ یبعدہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما, کہ آدمی کا روزہ رکھنا اللہ کی راہ میں یہ اس کو جہنم سے 70 برسوں کی راہ تک دور فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اس کا فائدہ پہنچائے گا. تو رمضان کے مقدس مہینے میں یہ عبادت ہمیں اس لیے عطا فرمائی کہ یہ عبادت اتنی عظیم الشان ہے. تو اللہ نے چاہا کہ قرآن کے نزول کے مہینے میں ان بندوں کو شکر ادا کرنا ہے تو وہ کون سی عبادت کرے. تو اللہ نے اس عبادت
کا انتخاب ہمارے لیے کیا اور یہ عبادت ہمیں عطا فرمائے. تھوڑی تفصیل آئندہ وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. We continue to look at the reality of fasting and what the purpose we fast for. We've looked at fasting, that it is a superior and unique form of worship where it helps tame the inner self and build strength to fight the devilish power within us. And we understood yesterday that a person has angelic power within him and a devilish power within him, and the inner self of a person pushes him towards the devilish traits. Therefore, a person has to fight against his own self in order to build or strengthen the angelic power and reduce the devilish power. And the biggest way of doing this is by way of fasting, because hunger weakens the inner self. This is something that is known, that hunger is something that weakens the inner self, the nafs. And if the nafs is weakened, and the nafs is the one that takes a person towards devilish traits, and it is weakened, then it means that it cannot take you towards the evil or immoral traits. And therefore the angelic power will be stronger than the nafs. Fasting does not itself just entail staying away from food and drink. We've looked at this, that fasting requires a person to also stay away from the haram. Otherwise, the person just stays away from just food and drink and intimate relations and does not stay away from haram. Then what is the purpose of his fasting? In one hadith, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that whoever does not give up lying or evil actions whilst fasting, then Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of his leaving the food and the drink, meaning Allah subhanahu wa ta'ala will not accept it. Allah is not in need of anything, but the point being that He is doing all of this so that Allah subhanahu wa ta'ala accepts it, but Allah will not accept it if all he did was leave his food and leave his drink and did not leave the evil actions, because the whole purpose Allah subhanahu wa ta'ala appointed fasting was to build taqwa. And if a person does not build taqwa by way of this, then he has clearly failed in the purpose of fasting. This is why hunger is adopted by the awliya of Allah. It is part of the manual of tasawwuf, that hunger is something that is adopted by the awliya of Allah in their pursuit of gaining closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. And it is the way in which they strengthen the angelic power and weaken the inner self. So this is why the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala adopt hunger. There is one narration from Sayyidah Fatima radiallahu anha that she made some small pieces of bread and she brought it to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said to her that, what is this? And she said that this is a piece of bread that I have baked, and my heart would not be at peace unless I brought this slice of bread for you. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that this is the first piece of food to enter your father's mouth in 3 days. Meaning the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had not consumed food in 3 days. This is why the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala adopt hunger, because the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam himself used to adopt hunger, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is free from these immoral and evil desires. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is free from this, but the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to renounce this world. So the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, they renounce the world, and one of the ways of doing so is by way of hunger. And what they do is that they stay away from food and drink in order to build this strength within them. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala has appointed fasting for us. This is why it is a characteristic of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, and it's one of the pillars of mujahada, of striving. That if you look in the books of tasawwuf, the manuals of tasawwuf, then you see that the first few steps that are involved is hunger. And the reason why hunger is involved is because if a person wants to gain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, then he must develop within himself these angelic attributes.
meaning traits like the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, because they are eternally obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. They do not need food and drink. So in order for a person to gain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, just like the angels are close to Allah subhanahu wa ta'ala, then he needs to adopt some of the traits of the angels. And the way of doing so is by way of staying away from food and drink. And this is what the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala do. This is why one of the awliya of Allah said that when Allah subhanahu wa ta'ala created this world, then He placed disobedience and ignorance in satiation, meaning when you're full, when you eat food to your full, then Allah subhanahu wa ta'ala has placed disobedience and ignorance in this. And Allah subhanahu wa ta'ala has placed wisdom and knowledge in hunger. So hunger is something that is seen as a good thing in Islam, and this is why Allah subhanahu wa ta'ala, in particular in the month of Ramadan, makes it obligatory upon us to fast, so that we can understand the significance of hunger. That why is hunger so important? That it reduces the inner self to stop you from going towards evil. The inner self becomes weakened with hunger, and it becomes stronger with food. So the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, they stay away from stay away from food and drink. Even if they are not in the state of fasting, they stay away from food and drink as much as possible. This is why you see in the books of Tasawwuf, you will see that many reports of the awliya of Allah are mentioned, and it mentions that they have not consumed food, for example, for a certain number of days, for one reason and one reason only, is to reduce the power of the inner self. And the inner self, the power of the inner self, meaning the nafs, is only reduced by way of hunger. It becomes weak, because in full, when you eat to your full, then the nafs becomes stronger, and when you do not eat to your full, then it becomes weaker. This is why you see in the month of Ramadan, people are able to carry out forms of worship which they will not be able to do outside the month of Ramadan. Why is that? What is the reason for this? Aside from the fact that the blessed month of Ramadan is blessed, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said in the hadith that when Ramadan begins, the gates of heaven or Jannah are opened. And in another hadith, he mentions that the gates of Jahannam are closed and the devils are chained. Aside from this fact, there is also the fact of fasting. That fasting itself, besides the fact that this month is so blessed, it makes it easier, and Allah subhanahu wa ta'ala makes it easier for people to come towards worship, because external influences from the shayateen are removed from a person. But in addition to this, the fasting itself makes a person stronger, makes a person fight against his desires. This is why in the month of Ramadan, people are able to go towards good much easier than they are outside the month of Ramadan, because of this hunger. Hunger has weakened the nafs, and because of this, people can come to the masajid and stand for an hour and a half, for example, in Taraweeh, and they can stand or they can fast throughout the entire day, not even consume food and drink, even though it's right in front of them. There's only one reason why people can do that, because the nafs is extremely weakened. In some other hadith of the Prophet ﷺ, the Messenger of Allah ﷺ said that fasting and the Quran will intercede for a person. Fasting will say that, "Oh Allah, I have kept this person away from food and his passions for the day, so accept my intercession for him." And the Quran will say that, "I have kept him away from sleep at night." The person prays the Quran at night, so oh Allah, accept his intercession, accept my intercession for him. So the Quran will intercede, and fasting will intercede on behalf of a person. In another hadith, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he said that fasting is a shield, or a screen, a shelter, something that protects a person. So the person observing fasting should avoid intimate relations and should not behave foolishly and impudently. This is what the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam says. Fasting is not just refraining from food and drink, it is also refraining from immoral and evil actions. This is the whole purpose of fasting. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, if somebody fights with this person or abuses him whilst he's in the state of fasting, then he should tell this person, "I am fasting." The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam says that tell this person that you are fasting, because fasting will stop a person from getting involved in immoral and evil actions. The Prophet sallallahu alaihi wasallam then further added that by him in whose hands my soul is, meaning Allah subhanahu wa ta'ala, the smell that comes out of the mouth of a fasting person is better in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than the smell of musk. That Allah subhanahu wa ta'ala says that this person has left his food, his drink and his desires for my sake, therefore this fast is for me, so I will reward him for this fast. So the fasting of a person is rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala like every single other action, and it is multiplied by 10 times, as all rewards are multiplied by 10 times because of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. But fasting for a person
If a person fasts and he leaves his food and drink and his desires, which is the purpose of fasting, and the person stays away from immoral actions, then the smell that comes out of a person's mouth, this is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, or it is better in the court of Allah subhanahu wa ta'ala than the smell of musk. So this shows the significance or the greatness of a fasting person, that hunger itself has been accepted by the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala to be the thing that weakens a person's nafs. And Allah subhanahu wa ta'ala appointed fasting so that we weaken our inner self, and by way of that we build strength. Even outside the month of Ramadan, we can fulfill our obligations and we can carry out our religious and Islamic duties. This is basically like training in the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.